صلاۃ و تسبیح۔ مبارک راتوں میں لوگ صلاۃ و تسبیح کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کی حدیث پاک میں بہت فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی ترکیب ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا، اگر تم سے ہو سکے ہر روز ایک بار پڑھا کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار پڑھو۔ حوالہ سنن ابی داؤد شریف، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ و تسبیح، جلد 2، صفحہ 29۔ ترمذی شریف میں ہے، جو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے۔ پھر 15 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پوری مکمل تعوذ اور تسمیح، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین یہ پوری پڑھے، اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر اس کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کرے، اور رکوع میں پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے، اور بعد تسمیح و تحمید 10 بار پڑھے۔ پھر سجدے کو جائے، اور پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ پھر سر اٹھائے اور جلسے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 بار پڑھے۔ یوں ہی 4 رکعات پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار تسبیح، اور چاروں میں 300 ہوئیں۔ جب دوسری رکعت شروع کرے تو پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر الحمد شریف شروع کرے۔ حوالہ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 348۔ اگر سجدہ سہو واجب ہوا اور سجدہ کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے۔ مثلاً قومے کی تسبیح سجدے میں کہے، اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدے میں ہی میں کہے، نہ قومے میں، کہ قومے کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولا تو دوسرے میں کہے، جلسے میں نہیں۔ تسبیح انگلیوں میں نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر شمار کرے۔ عموماً شب برات اور رمضان کی 27ویں رات کو باجماعت صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
اس میں امام صاحب مقتدیوں کو تسبیح کی یاد دلانے کے لیے ایک دو تسبیحات بلند آواز میں پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز میں ہر تسبیح آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ کئی مقتدی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب تک امام اگلے رکن میں نہ جائے مقتدی تسبیح مخصوص تعداد سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں۔ جہاں جتنی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے اتنی ہی پڑھی جائیں، کمی و پیشی نہ کی جائے۔ کئی لوگ صلاۃ و تسبیح کی باجماعت نماز کو درست نہیں سمجھتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔ در حقیقت حکم یہی ہے کہ ہر کوئی اکیلا یہ نماز پڑھے، لیکن چونکہ کئی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی اور وہ اکیلے بھی نہیں پڑھتے، لہٰذا صلاۃ و تسبیح کا باجماعت اہتمام بھی جائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اسے جائز فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نفل غیر تراویح مثلاً صلاۃ و تسبیح، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد وغیرہ میں امام کے سوا 3 آدمیوں تک تو اجازت ہے۔ 4 کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں، یعنی کراہت تنزیہی، جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے نہ کہ گناہ اور حرام۔ مگر مسئلہ مختلف فی ہے اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بابتدائی ثابت ہے اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں گے۔ علماء امت حکمائے ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ در مختار میں ہے عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔ یوں ہی آپ علیہ رحمۃ الرحمن حدیقہ ندیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حدیقہ ندیہ میں ہے اسی قبیل سے نماز غائب اور لیلۃ القدر کے موقع پر نماز باجماعت کا ادا کرنا ہے، جس کی علماء کرام نے کراہت کی تصریح کی ہے، مگر عوام میں یہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو۔ علماء اس مسئلے میں مختلف ہوئے ہیں اور متاخرین علماء کی ایک جماعت نے اس کے جواز پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور عوام کو اس نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں اس سے متنفر کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 465۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے اس کلام سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو نفل کی جماعت سے روکا نہ جائے گا، خصوصاً موجودہ دور میں کہ لوگوں کا آگے ہی نمازوں سے دور ہیں۔ مبارک راتوں میں دیکھا گیا ہے کہ بے نمازی بھی مساجد میں بیان و نوافل کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کچھ نہ ہونا کچھ ہونے سے بہتر ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو نہ نماز کا رکوع صحیح ادا کر رہا تھا نہ سجود، تو آپ نے فرمایا کچھ ہونا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے۔ مصنف عبدالرزاق کتاب الصلاۃ جلد 2 صفحہ 368۔ کئی جگہ عورتیں بھی باجماعت صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتی ہیں، جبکہ عورتوں کی جماعت درست نہیں ہے۔ بعض عورتیں یوں کرتی ہیں کہ ایک عورت درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے اور باقی اسے دیکھ کر رکوع سجود کرتی رہتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کو طریقہ سمجھا دیا جائے اور وہ گھر جا کر اپنی پڑھیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں کامنٹس کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور دوسروں کو اس ویڈیو کو پہنچائیں اور ثواب کے حصے دار بنیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔